دوستو سلیو ڈائناسٹی یعنی مملوک سلطنت ہندوستان میں پہلی مسلم ریاست جو 1206 سے 1290 تک قائم رہا۔ دوستو اس سلطنت کے تمام حکمران غلام تھے، اس لیے اس کو غلاموں کا دور حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلطنت کے بانی قطب الدین ایبک تھے جو شہاب الدین غوری کے غلام تھے۔ یہ دلی سلطنت کی پہلی ریاست تھی اور قطب الدین ایبک ہی یہاں کے پہلے سلطان تھے۔ دوستو 100 برس تک قائم یہ سلطنت جنوبی اور شمالی ہندوستان کے کئی علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو سلطان قطب الدین ایبک جیسے اور بھی طاقتور حکمران جس میں شمس الدین التمش، بہرام شاہ، علاء الدین کیقوباد، غیاث الدین بلبن اور رضیہ سلطانہ جیسے باہمت اور بہادر سلاطین نے اس سلطنت کی خدمات کی۔ دوستو مملوک سلطنت کو جلال الدین خلجی نے 13 جون 1290 عیسوی کو ختم کر دیا تھا۔ ہیلو دوستو، میں ہوں اسفندیار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسفند ٹی وی۔ دوستو سلیو ڈائناسٹی کے اس ایپیسوڈ میں آج میں آپ کو معیز الدین بہرام شاہ کے تاریخی حقائق سے آگاہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو معیز الدین بہرام شاہ رضیہ کے بعد 24 اپریل 1240 عیسوی کو تخت نشین ہوا تھا اور ملکوں اور عمراء نے باقاعدہ 5 مئی کو اس کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا تھا۔ دوستو رضیہ کی پالیسی ترک غلام افسران کو اس نتیجہ پر لے آئی تھی کہ اگر سلطان سے حقیقی اختیارات یعنی کہ نظام حکومت کی حقیقی اختیارات لے کر ان میں سے کسی ایک کو دی دیے جائے، اس لیے تاکہ نظام حکومت میں ان کی ناقابل چلن بردستی کی توثیق ہو سکے، لہٰذا ان لوگوں نے ایک نئے عہدہ نائب مملکت کا عہدہ قائم کیا اور اس عہدے کے لیے اختیار الدین ایتھگین کو منتخب کیا۔ دوستو سلطان معیز الدین بہرام شاہ کا انتخاب بھی ایتھگین کی بطور نائب کی حیثیت سے قبول کرنے پر مشروط تھا، لہٰذا حلف دونوں سلطان اور نائب ہی کے لیے اٹھایا گیا اور ساتھ ہی خواجہ معیز الدین کو بھی وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار رہا۔ اور اسی طرح دوستو ایک ہی سلطنت کے 3 دعوے دار تھے۔ دوستو ایتھگین نے نائب کا عہدہ سنبھالنے کے بعد نظام حکومت کی ساری باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی اور بہت سارے ترک وزراء اور ملکوں کی اس کو حمایت حاصل تھی اور خود خواجہ معیز الدین بھی اس کا حمایتی تھا۔ دوستو اس نے اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کرنے کے لیے سلطان کی ایک طلاق یافتہ بہن سے شادی کر لی اور اپنے صد دروازے پر نوبت اور ایک ہاتھی رکھا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں قطعی طور پر سلطان کے لیے محسوس تھی، لیکن سلطان ان کی بے جا کر رویوں کو دیکھ کر پریشان ہونے لگا اور ایک مجلس میں 2 ترک قاتلوں سے اس کو قتل کرا دیا اور خود خواجہ معیز الدین پر بھی حملہ ہوا لیکن وہ بچ گیا۔ دوستو اس کے علاوہ سلطان کی طرف سے جس عمراء اور ملک کی جانب سے اس کو مشکوک ہو جاتا وہ اس کو کسی نہ کسی طرح قتل کرا دیتا، یعنی کہ اس کی حرکت یا بغاوت کے بارے میں اس کی طرف سے مشکوک ہو جاتا تو وہ اس کو قتل کرا دیتا۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ سلطان کہ ان عمراء کو قتل کرنے کے بعد دیگر عمراء اور سلطان کے بیچ ایک خلیج پیدا ہونے لگی تھی اور دوستو اسی پس منظر کو دیکھ کر وزیر معیز الدین بھی سلطان کے خلاف سازشیں بناتا رہا اور ان حالات سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ وہ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں آگے بتائیں گے کہ کیسے معیز الدین نے ایک چال چلی اور سلطان کو تخت سے اتار دیا اور اس کو قتل کرا دیا۔ دوستو سلطان نے ملک حسن غوری اور خواجہ معیز الدین کو دیگر ترک عمراء کے ہمراہ منگولوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے شمال مغربی سرحد کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ دوستو جب شاہی فوجیں دریائے بیاس کے کنارے پہنچی تو خواجہ معیز الدین نے ایک خفیہ پیغام سلطان کو بھیجا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ عمراء اور ترک کبھی متی نہ ہوں گے، لہٰذا حضور ایک فرمان میرے اور قطب الدین کے نام جاری کرے جس میں ہم دستیاب ذرائع کے ذریعے ہم ان ترک عمراء اور وزیروں کو جو ہے تباہ کر دے۔ دوستو ترک عمراء کو سلطان کے خلاف مشتعل کرنے کے لیے ایک زبردست منصوبہ سازی تھی اور ایک زبردست دھوکہ بازی تھی۔ دوستو سلطان نے ان تمام پہلوؤں پر غور کیے بغیر ایک فرمان جاری کیا اور دوستو اسی فرمان کو اس نے یعنی کہ اس کی چال ظاہر کامیاب ہو گئی، لہٰذا اس نے اس فرمان کو ترک غلام کو دکھایا جس پر ترک غلام بہت رنجیدہ ہوئے اور بہت ہی برہم اور شدید غصے میں انہوں نے سلطان کو معزول کرنے کا جو ہے حلف اٹھا لیا۔ دوستو جو ہی جب سلطان کو ان امیروں کی بغاوت کا علم ہوا تو انہوں نے مفتی اعظم سید قطب الدین کو ان کی طالب قلب کے لیے بھیج دیا، لیکن دوستو جب مفتی اعظم وہاں ان لوگوں کے خیمے پہنچا تو اس نے اپنی رائے بدل دی اور نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی بلکہ ان کے ساتھ دارالسلطنت بھی لوٹا۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے منہاج السراج اور دیگر علماء سے بھی درخواست کی کہ اور باقی عمراء اور افواج کو بنا لی، لیکن دوستو سب بے سود، وہ کسی کے نہیں مان رہے تھے اور ان کے درمیان جنگ فروری سے مئی تک جاری رہی اور دوستو دونوں جانب بہت ہی خاصا نقصان ہوا اور بالآخر 10 مئی کو ترک عمراء اور
दिल्ली पर काबिज हुए और बहराम शाह को कैद कर लिया। और दोस्तों इसी माह की 13वीं तारीख यानी 13 मई को सुल्तान बहराम शाह को इन लोगों ने कत्ल कर दिया। और दोस्तों सुल्तान बहराम शाह का जो पूरा दौर हुकूमत था वो 2 बरस और 1.5 माह थी। दोस्तों इसके बाद अलाउद्दीन महसूद शाह तखनशी हुआ, लेकिन इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। दोस्तों बहराम शाह की हुकूमत का सबसे अहम वाक़या इख्तियारुद्दीन कराकश का है, जब उसने 22 दिसंबर 1241 इसको लाहौर शहर को खाली कर लिया और उसके दूसरे दिन बाद मंगोलों ने इस शहर में यानी कि लाहौर में गारतगरी की इंतहा कर दी। दोस्तों कराकश ने लाहौर शहर की खूब मुहाफिजत की, लेकिन अपनी महदूद ज़राए अवाम की बेचैनी और दिल्ली से बरोक़ इमदाद ना मिलने पर उसने शहर को खाली कर दिया और बहुत सारी कीमती सामान को बाहर निकाल कर छुपा दिया। और उसके दूसरे दिन मंगोलों ने लाहौर को फतह कर दिया। लेकिन दोस्तों ये फतह जो है ये बिल्कुल मुख्तसर थी, क्योंकि मंगोलों की कान की मौत की वजह से इन लोगों ने इस मुहिम को रोक दिया। दोस्तों मंगोलों में ये रिवायत थी कि जब उन लोगों की कान की मौत हो जाती तो वो मुहिमात को 3 महीने तक रोक देते थे, लिहाजा इन्होंने लाहौर की मुहिम भी रोक दी। और ये खबर महराउन्नहर और खुरासान से ताजिर लेकर आए थे कि ओगिताई की वफात हो गई है, लिहाजा मंगोल ने इस मुहिम को रोक दिया और कराकश ने लाहौर को फिर हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद कराकश वफात हो गया था और उसका बेटा ही जो है इस मकता का वाली हो गया था, लिहाजा उसने सिंध और बहुत सारे इलाकों को फतह किया और एक कराकश डायनास्टी बनाई। लेकिन दोस्तों जवानी की मौत उसकी मुकद्दर थी, लिहाजा ये डायनास्टी भी उसके साथ खत्म हो गई और बहराम शाह ने लाहौर के लिए एक और मुक़्तदार चुन लिया।